السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی نور بلوچ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور، اور میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل کے ذریعے۔ میرا چینل ہے قانون سب کے لیے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے بازو دعویٰ، اس کو اعادہ حقوق زناشوئی بھی کہا جاتا ہے، سوٹ فار دا ریسٹوریشن آف دا کنجوگل رائٹس۔ یہ آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ جب بیوی روٹھ جاتی ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے، کورٹ کے ذریعے اس کی کیا ریمیڈی ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے، جو کہ شریعت کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق مسلمان ہے، شریعت کے مطابق جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں پیار، محبت، سلوک ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کے جذبات، احساسات جو ہے وہ بس ملتے ہیں، ہر طرح کا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات زندگی کا، ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ گھر مثل جنت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی گھر میں اگر فساد، لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے ہوں تو مثل جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے۔ تو اگر اختلافات کے نتیجے میں، اگر جھگڑے کے نتیجے میں بیوی روٹھ کے اپنے میکے چلی جاتی ہے تو بندے کے بلانے پہ، شوہر کے بلانے پہ بھی وہ واپس نہیں آتی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر وہ عدالت سے کس طرح سے ریمیڈی لے سکتا ہے، عدالت میں وہ آ کے کیا کر سکتا ہے۔ جی جناب، جب وہ کورٹ میں آئے گا تو وہ اپنا جو ہے وہ دعویٰ دائر کرے گا، فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کرے گا، اور یہ دعویٰ وہ کہاں پہ دائر کر سکتا ہے کہ جہاں پہ بیوی رہ رہی ہے، یا وہ خود رہ رہا ہے، یا جہاں پہ ان کی شادی ہوئی ہے۔ فیملی کورٹ میں وہ یہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے، فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے وہ اس کے سیکشن 5 کے تحت۔ اب جو ہے بیوی اسی میں ہی وہ بھی اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ دے سکتی ہے، اگر وہ اس میں اپنے خلے کا کرتی ہے، وہ خلا لینا چاہتی ہے تو اسی میں سٹیٹمنٹ اپنی دے سکتی ہے اور اس کو خلا مل جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑے ہوتے ہیں، جب لڑائیاں فساد ہوتے ہیں تو بیوی روٹھ کے میکے چلی جاتی ہے، تو بندہ جو ہے پھر وہ کورٹ میں آتا ہے۔ تو کورٹ میں جب وہ آتا ہے تو اس کو کلین ہینڈ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کلین ہینڈ آئے، وہ بیوی پہ تشدد نہ کرتا ہو، اس کا دوسری عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کے وہ تعلقات نہ ہوں، یا کوئی اس طرح کی سچویشن نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو کورٹ میں ڈگری لینے میں کوئی ممانعت ہو، کوئی رکاوٹ ہو، تو وہ جو ہے وہ وہاں سے ڈگری حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ یہ کورٹ کو ثابت کر دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بسانا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ مینٹیننس، نان نفقہ جو ہے وہ ٹائم پہ ادا کر رہا ہوں، تو اس کے حق میں ڈگری ہو جاتی ہے۔ تو اگر بندے کے حق میں ڈگری ہو جاتی ہے تو تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت اس کے گھر میں اس کے ساتھ آ کے بسے۔ کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کی اگر کچھ پراپرٹی ہے تو اس کی اٹیچمنٹ ہے، لیکن وہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر عورت جو ہے وہ مینٹیننس کا دعویٰ بندے کے خلاف کرتی ہے تو ریٹن سٹیٹمنٹ میں، جواب دعوے میں بندہ جو ہے وہ بھی اس کی جو ہے خاتون کی ڈگری، خاتون کا وہ جو کیس ہے وہ کبھی بھی ڈگری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آلریڈی ہی وہ نافرما بردار ہو چکی ہے، ڈس اوبیڈینٹ ہو چکی ہے، وہ اس کے گھر تو بسنا نہیں چاہ رہی۔ تو اس کا میرے خیال سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عورت اس کے خلاف جو ہے اپیل بھی کر سکتی ہے۔ عورت کے پاس اس میں جو ہے وہ کچھ ڈیفینس بھی موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ مرد جو ہے، شوہر جو ہے وہ اس پہ تشدد کرتا ہے، اس کو خرچہ نہیں دیتا، اس کے کچھ اور عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلقات ہیں، اور اس کو جو ہے وہ حقوق نہیں دیتا، تو اس طرح سے، اور اس کو حق مہر ادا نہیں کیا، یہ بھی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو اس طرح سے عورت جو ہے یہ اس کا حق ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں، آج کل کا جو دور ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا، چونکہ زیادہ تر جو طلاق اور نافرمانی کی مطلب جو نوٹ کی گئی ہے، جو یہ میری نہیں ہے، یہ میری ذاتی آبزرویشن نہیں ہے، یہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ طلاق کی شرح اور لڑائی جھگڑے کی شرح جو ہے وہ پڑھی لکھی خواتین میں اور مردوں میں ہے۔
اس کی ریزن کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ہے وہ دوسرے میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے عورت کے حقوق کو اتنا مطلب میں تو اس کو کہوں گا کہ اجاگر تو میں نہیں کہوں گا، اچھالا گیا ہے۔ مطلب عورت کو پتہ نہیں انہوں نے کیا چیز بنا دیا گیا ہے۔ عورت ہے کیا؟ عورت کا مطلب ہے مستور، مستور کا مطلب ہے چھپی ہوئی۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج کل کے دور میں کتنی عورتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ نام نہاد لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو جو براڈ مائنڈڈ اور روشن خیالی کا نام دے کے نہ جانے ہم مسلمانوں کو کس ڈگر پہ چلا رہے ہیں۔ میری ان بہنوں سے بھی گزارش ہے جو شادی شدہ ہیں، اور میری ان تمام لوگوں سے، ان صاحبان سے بھی، ان جو وہ خاوند ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی زندگی اور فلمی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور عورتوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ آپ کو ڈرامے فلموں میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے شوہر پہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ کوئی شاہ رخ خان نہیں ہے، وہ بیچارہ ایک سادہ سے انسان ہے، تو اس کو ایک آپ سادہ ہی رہنے دیں۔ اور بندے کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ دبلی پتلی خواتین کو مطلب دیکھ کے، اور وہ اس طرح کے مطلب وہ موویز دیکھ کے یا اس طرح کے، تو وہ چاہتا ہے جی میری بھی مطلب جو ہے وہ بیوی اسی طرح کی ہو، اور اس طرح دیکھیں پریکٹیکل لائف میں یہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، وہ کوئی خدا نخواستہ وہ ان عورتوں جیسی نہیں ہے۔ یہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، یہ میں غیرت مند لوگوں سے مخاطب ہوں، اس طرح کی نہیں ہے۔ وہ ایک چھپی ہوئی عورت ہے، اس کو چھپا ہی رہنے دو۔ یاد رکھیں کہ جب عورت بے حیا ہو جاتی ہے تو تب وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اس لیے عورت کو جو ہے وہ عزت دینا، عورت کا جو رتبہ ہے، اگر وہ ماں ہے تو کتنی عظیم ہے، اگر وہ بہن ہے تو اس کا کیا رتبہ ہے، اگر وہ بیوی ہے تو اس کا کیا احترام ہے، اگر وہ بیٹی ہے، جیسا کہ ہم یہ مطلب چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسری کو بیٹیوں کا احترام کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگوں کو میری ناپسند آئیں گی، اور یہ لیکچر جو ہے وہ ان کو موسٹلی جو ہے وہ ناپسند ہوگا، کیونکہ میں جو ہے وہ سچ بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ڈس ایگری ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آخری دن ہوگا جب آپ کے سامنے حقائق آئیں گے تو آپ مجھ سے ایگری ہوں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ جو آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں اس پہ آپ ایگری ہوں گے۔ دیکھیں زندگی جو ہے، جو بھی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ادھار ہوتا ہے، تو اگر ہم کسی کے ساتھ بھی کچھ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے فلمی دنیا، یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ دوسری تیسری جو چیزیں ہیں، یہ جو ہے ان کو خدا رہا ان کی حد تک استعمال کریں، ان کو اپنے گھر نہ ٹھونسنے کی کوشش کریں۔ میری ان بہنوں سے، میری ان جو ہے وہ خواتین سے گزارش ہے، اور میری ان بھائیوں سے ہے جو شادی شدہ ہیں، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیوی سمجھیں، اس کو عزت دیں۔ وہ آپ کے گھر میں مستور ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، وہ ڈھکی ہوئی ہے، وہ پاک ہے، اس کی خدا را میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی قدر کریں۔ تو کبھی بھی یہ کورٹ کچہری کی جو ہے یہ یہاں پہ آپ کو نہ آنا پڑے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، نیچے نمبرز دیے گئے ہیں، تو آپ کورٹ ٹائم کے بعد مجھے ان پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میری آخری جو گزارش ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے میسیج آپ تک کنوے کیا ہے یہ آپ آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ میرے اس چینل بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک آگاہی کا میسیج ہے۔ ہمارے درمیان جو اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں جو ہے وہ کوئی نئی بات ہے، کوئی نیا مسئلہ ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے جو اعمال ہیں، جو ہمارے جو روزانہ کے روٹین ہے، جو ہمارے کام ہیں، ہم نے ان کو بہت الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ تو زندگی کو جو ہے وہ ٹریک پہ لائیں، زندگی بہت قیمتی ہے، تو پھر آپ کو یہ نہ ہی عدالتوں میں آنا پڑے گا اور نہ ہی یہ دوسرے جو ہے اس طرح کے مسائل میں جو ہے وہ مسائل سے آپ دو چار ہوں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر کو گھر سمجھیں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی قدر کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا عزت، اس کا رتبہ، اس کا جو مقام ہے وہ مستور ہے، وہ چھپی ہوئی ہے،
تو اس کو جو ہے وہ چھپا ہوا ہی رہنے دے، اس کو کوئی ایسی حرکت میں مجبور نہ کرے۔ صاف ظاہر ہے کہ شوہر کی طرف سے چند ایک ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ بیوی روٹ کے میکے جاتی ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ پنجایت اور لوگوں کی منا سماجت اور پھر کورٹ میں آنا پڑتا ہے، اور کورٹ جب وہ آتا ہے تو موسٹلی چانسز یہی ہوتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس سے خلا لے لے گی، یا کچھ خواتین جو شرفاء ہوتی ہیں، شریف ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ بات کرنے میں اس کو معیوب نہیں سمجھتی۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جہاں رہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو میں انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تھوڑا سا لیکچر جو ہے وہ لینتھی ہو گیا ہے، معاف کیجیے گا، آپ نے مجھے برداشت کیا، تو والسلام۔